اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں نے آیت مبارکہ کی تلاوت سنی ہے. آئیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن پس جو کوئی بھی حج البیت بیت اللہ کا حج کرتا ہے او اعتمرا یا عمرے کی نیت سے آتا ہے فلا جناح علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں یعنی صفا اور بہما کی ضمیر لوٹ رہی ہے صفا اور مروہ کی طرف کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف کرے. کوئی حرج نہیں ہے. ومن تطوع اور جو کوئی تطوع کا مطلب جو کوئی خوشی سے کرے گا خیرن یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. فإن اللہ بے شک اللہ شاکر علیم اللہ قدردان ہے علیم وہ جاننے والا ہے. معزز سامعین، ہم لوگوں نے مارننگ وتھ قرآن کے اس پروگرام میں روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسے قبول کرے، اس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے اور ہم قرآن کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا سکیں. قرآن ہمارے دلوں پر موسم بہار کی طرح اثر انداز کرے. تو یہ آیت آپ جو لوگ تو روز یہ پروگرام سن رہے ہیں ضرور ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ پیچھے بات تو ہو رہی تھی آزمائشوں کی، اللہ کے راستے میں آنے والی قربانیوں کی، اور پھر ہم نے پڑھا کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کی عملی تصویر بن جاتے ہیں، پھر ان پر صلوات من ربہم کا نزول ہوتا ہے، اور پھر ساری آزمائشوں صبر کی اور ابتلاؤں کا ذکر کرتے کرتے بیچ میں ایک دم صفا اور مروہ کہاں سے آ گیا ہے. آ رہا ہے نا، یہ ایک کوسچن مائنڈ میں اٹھ رہا ہے. تو اس کی دو پہلوؤں سے ہم اس کو دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ پہلے سپارے کے اینڈ سے ہی بیت اللہ کا ذکر شروع ہو چکا ہے، حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا، ان کی دعاؤں کا، کہ ہم حضرت ابراہیم کی دعاؤں، ہم جو امت مسلمہ ہیں، ہم جو امت وسط ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا صلہ ہے. اور پھر تحویل قبلہ کا ذکر ہوا دوسرے سپارے کے شروع میں کہ اب یہ جو منصب ہے پوری طرح سے اس امت وسط کو مل گیا ہے. آخری رسول اور پھر یہ قبلہ ان کو مل چکا ہے. پھر ان کو بتایا گیا کہ اس راستے میں آزمائشیں آئیں گی، اس راستے میں جان تک کی قربانی دینی پڑے گی. اور اب اس صبر و ہمت اور صبر و وفا کی ایک عملی تصویر ایسے انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے جس نے اس راستے پر چل کے دکھایا اور اس کا حق ادا کر دیا. ہر کوئی نہیں چل سکتا. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہم جب بھی کبھی ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم جب بھی کبھی ان کے بارے میں سنتے ہیں، تو ہم خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ کہاں ہم ہیں اور کہاں وہ تھے کہ جنہوں نے، یہاں پر ذکر ہو رہا ہے صفا اور مروہ کا، جنہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر کو ویران کیا تھا. ابراہیم وہ تھے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر کو ویران کیا تھا. یہی قربانیاں اس دین کی خدمت کے لیے مطلوب ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ والے اپنے گھر کو ویران کیا تھا اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو ایک ملت اور پھر ایک مذہب اور ایک ریاست کی شکل و صورت دینے کے لیے اپنے گھر کو ویران کیا تھا، اور وہ مکہ جس سے آپ کو بڑی محبت تھی اس کو چھوڑا تھا۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کی 80 سال کے تھے جب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل سے نوازا تھا۔ بوڑھے بیٹے وہ بوڑھا انسان اپنے ننھے بچے اور بیوی کو لے کر ایک لکودک صحرا میں آ گیا تھا، اور پھر اللہ بیوی نے پوچھا ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ خاموشی اختیار کی۔ صرف حضرت ابراہیم ہی نہیں، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، تینوں کی شخصیات ایسی ہیں کہ ہم جب بھی ان کا مطالعہ کرتے ہیں ہم یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اپنے دین کے لیے، اپنے دین کو آباد کرنے کے لیے۔ حضرت ہاجرہ جو صبر و وفا کا پیکر تھیں خود ہی کہنے لگی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں پھر اللہ ہمیں رائے گاہ نہیں کرے گا، اور اللہ نے ان کو رائے گاہ نہیں کیا۔ ہم سب اس بات پر گواہ۔ اس عورت کے قدموں کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ نے نقش پا بنا دیا اور مردوں کو چلایا ہے ان کے نقش پا پہ، صفا اور مروہ میں، بالکل ویسے ہی جیسے اماں ہاجرہ علیہ السلام جہاں جہاں تیز چلتی تھیں، آج مردوں کو حکم ہے کہ وہاں وہاں تیز چلنا ہے۔ جہاں وہ آہستہ چلتی تھی وہاں تم نے آہستہ چلنا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایک عورت بھی اگر صبر اور حمت کا پیکر بن جاتی ہے، وہ یہ جب کہتی ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو اللہ پھر کیسے اس کے قدموں کے نشانوں پہ مردوں کو چلاتا ہے۔ آج تک دنیا ان کے قدموں کے نشانوں پر چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ثابت کیا کہ جو اس کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، جو اس کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کا بچپن نہیں دیکھتے، اپنے بچوں کو گھروں سے باہر لا آباد کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ آج ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہوئے جس ہجر اسود کو چومتے ہیں وہ ہجر اسود نصب کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آج ہم جس مقام پر 2 نفل ادا کرتے ہیں، مقام ابراہیم، وہ ابراہیم کے قدموں کے نشان جس کو اللہ نے مصلی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ قربانیاں دینے والوں کی قربانیوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ وہ شاکر ہے، وہ شاکر کا مطلب قدردان ہے، وہ قدر کرنے والا ہے، اور علیم وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ کس نے یہ نیکی کس نیت سے کی ہے انسان جانتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ رب سب جانتا ہے۔ فرمایا فمن یہاں پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے نا، جب مسلمان مدینہ آئے اور دوبارہ وہ مکہ جاتے تھے یا جب اسلام آنے کے بعد، تو وہ صفا اور مروہ کا طواف نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اوصاف اور نائلہ، اور مسلمان بالکل چینج ہو چکے تھے۔ وہی لوگ آپ دیکھیں، وہی جو ان بتوں کو بنانے والے، ان بتوں کی عبادت کرنے والے، ان بتوں سے مدد مانگنے والے، نذرانے پیش کرنے والے، ان کے قدموں میں وہ اس قدر ہیٹی ہو چکے تھے ان سے کہ ہیٹرز میں شامل ہو گئے تھے، کہ وہ ان کے صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر تو بت ہوا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، انہوں نے صفا مروہ کا طواف کرنا چھوڑ دیا، اور ان کے بڑوں نے ان سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ یہ صفا اور مروہ تو اصل میں شعائر اللہ ہے۔ شعائر کس کو کہتے ہیں؟ شاعر شین عین رے، نشانی۔ مثال کے طور پر جیسے یہاں پہ مینار پاکستان ہے، پاکستان کے اندر، وہ ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے؟ قرارداد پاکستان کی یاد دلاتا ہے نا، کہ یہاں پر پاکستان کی قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی تھی۔ تو اللہ کی شعائر کون سے ہیں؟ اللہ کی نشانیاں جن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ بیت اللہ سب سے بڑا شعائر اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد صفا اور مروہ ہے، اور پھر ہجر اسود، یہ سب شعائر اللہ ہیں، یہ سب اللہ کی یاد دلاتے ہیں انسان کو۔ تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں بتا رہے ہیں کہ صفا اور مروہ تو دراصل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتے ہیں، جب وہ ایک ویران صحرا میں بھوکی اور پیاسی تھی، اور ان کا بچہ جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے اپنی ایڑیاں زمین پر مار رہا تھا، اور وہ صفا اور مروہ کا چکر لگا رہی تھی۔ وہ بھاگ کے پہاڑی پر جاتی پانی کی تلاش میں، اور جب بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا
تو پھر ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، پھر وہ بھاگتے ہوئے نیچے آتی کہ کوئی جانور کوئی درندہ آ کے میرے بچے کو نہ اٹھا کے لے جائے۔ تو جہاں پر انہوں نے بھاگنا ہے وہاں پر جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں سعی صفا و مروہ کرتے ہوئے بالکل حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تقلید کرنی ہے۔ جہاں پر وہ بھاگی تھی وہاں پر بھاگنا ہے، جہاں پہ وہ آہستہ چلی تھی وہاں پہ آہستہ چلنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ یہ طواف کر سکتے ہیں، اور اگر خوشی سے کریں گے اپنے دل میں رغبت رکھتے ہوئے۔ آج تو دیکھیں نا بڑی آسانی ہو گئی ہے، اس پہاڑیوں کے صرف نشان رہ گئے ہیں، سیدھا رستہ ہے، جبکہ تب پتھر تھے، پہاڑ تھا، پہاڑ کے اوپر چڑھنا اور پھر نیچے آنا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ خوشی سے کرو گے تو اللہ تمہاری نیکی ضائع نہیں کرے گا، وہ شاکر علیم ہے، اور اگر ناخوشی سے کرو گے تو بھی تمہاری مرضی، یہ تمہارا عمل ہے، یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو تطوع کہتے ہیں کوئی کام خوشی سے کرنا، اپنے دل سے کرنا، رغبت سے کرنا۔ نفلی روزے کو بھی یہی کہا جاتا ہے نا۔ اور ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا زمین و آسمان کے لیے، کہ جب اللہ نے ان سے کہا کہ خوشی ناخوشی سے آ جاؤ تو انہوں نے کہا آتینا طائعین، کہ ہم خوشی کی حالت میں آئیں گے، طوعاً سے ہے۔ تو ایسے ہی روزے کو بھی تطوع کہا گیا ہے، نفلی روزے کو بھی۔ اور جناح کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جناح کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک طرف جھک جانا، اسی سے گناہ ہے کہ جب انسان کسی ایک طرف جھک جاتا ہے وہ درمیانے رستے پر نہیں رہتا، تو اس کو کہا گیا ہے کہ پھر اگر تم حج یا عمرہ کرتے ہوئے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ تم ان کا طواف کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کیسے وہ لوگ بھول گئے تھے کہ صفا اور مروہ کو کیسے بھولے تھے۔ آگے یہ ذکر آئے گا اگلی آیت میں کہ کس طرح حق کو چھپا رہے تھے، وہاں علماء یہود نے چھپایا، اور پھر مکہ کے اکابرین نے چھپایا، اور پھر اس کو خلط ملط اس طرح کر دیا کہ وہ صاف اور نائلہ کے بت وہاں پر، حالانکہ جو روایتیں بتاتی ہے اللہ نوز بیٹر کہ یہ اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن روایتیں یہی بتاتی ہیں کہ اوصاف اور نائلہ ایک مرد اور عورت تھے جنہوں نے کعبہ کے اندر برائی کا ارتکاب کیا تھا، زنا کے مرتکب ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب بت بنا دیا تھا، پھر لوگوں نے یہ بت اٹھا کر پہاڑیوں پر لگا دیے، اور جاہلیت کا شاہکار دیکھیے کہ جاہل لوگوں نے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، اور پھر مسلمان جو ہے وہ اس سے کراہت کر رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم صفا اور مروہ کی سعی کرو، ان کا طواف کرو، اللہ قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قدر کی ہے، ابراہیم کی قربانی کی، اسماعیل کی قربانی کی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی کی قدر کی ہے۔ اور پھر کیا اللہ نے ان کو کیسے نوازا، ہم بھی ان کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ہم ہر نماز پر ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو کس کا صدقہ جاریہ زیادہ ہوا؟ ایسے تو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم کا صدقہ جاریہ زیادہ ہے، کیونکہ ان کا صدقہ جاریہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی امت جب نماز میں ان پر درود بھیجتی ہے تو ساتھ ہی ابراہیم اور آل ابراہیم کون ہے؟ حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت سارہ، حضرت اسحاق، سارے انبیاء، جد الانبیاء بنا دیا اللہ نے، سارے انبیاء ان کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کو سمجھیں اور اس کے دین سے محبت کریں، اور اس کے دین کی خدمت کرنے میں ہمیں لطف آئے، ہمیں خوشی محسوس ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔